دوستو، اسے قدرت کا کرشمہ کہیں یا خدا کا حیرت انگیز کارنامہ، محرم کی 12 تاریخ بدوار کے دن اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف میں کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ وقت مغرب کی نماز پوری ہونے کے بعد کا تھا کہ خواجہ صاحب کے مزار مبارک کے گنبد پر جو دکھائی دینے لگا وہ ناقابل یقین ہو کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وقت 8 بجے کا تھا کہ گنبد شریف کے اوپر جس طرف خواجہ غریب نواز کا سرہانہ ہے، وہاں پر عکس کی شکل میں جو آکرتی یعنی علامتی تصویر ابھر رہی تھی، اس میں مکہ شریف، مدینہ شریف اور ایک بزرگ صاف طور سے نظر آ رہے تھے، جن کے چہرہ پر نور پر لمبی داڑھی اور ہاتھ میں لکڑی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جنتی دروازے کے اوپر سے دکھائی دینے والی اس تصویر کی چرچا ایک کے بعد ایک کے کان میں پہنچتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کا ہجوم لگ گیا، جس میں ہر دھرم اور مذہب کے لوگ شامل تھے، اور یہ سلسلہ پوری رات جاری رہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دکھائی دینے والی عکس سے بنی وہ تصویر لگاتار قائم رہی، جسے بلند دروازے کے پاس بڑی دیگ اور لنگر خانے کے اوپر کی چھت سے بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ عزیز دوستو، اسی طرح صوفی سنت مہاتما درویش ملک میں یکجہتی، بھائی چارہ اور شانتی و امن قائم کرنے کے لیے وقت وقت پر اپنے کرشمے اور کرامات دکھاتے رہتے ہیں۔ کچھ دن اجمیر میں رکنے کے بعد شہاب الدین دلی پہنچا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے اپنے وطن واپس چلا گیا، اور اس طرح ہندوستان میں خاندان غلامہ کی فرما روائی قائم ہو گئی۔ ادھر حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو سرور کائنات کی طرف سے بشارت ہوئی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے۔ لہذا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سن 590 ہجری میں بی بی امت اللہ سے نکاح فرمایا۔ آپ ایک راجپوت مومنہ خاتون تھیں۔ اس کے بعد وجیہ الدین نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی معین الدین سے کر دو۔ آپ نے اپنا خواب حضرت غریب نواز کو سنایا، اور سن 620 ہجری کو بی بی عصمت اللہ آپ سے نکاح ثانی کر کے آپ کی شریک حیات بن گئیں۔ ان دونوں بیویوں سے آپ کے یہاں ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہوئے۔ بی بی امت اللہ کے بطن سے خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بی بی حافظ جمال، اور بی بی عصمت اللہ سے شیخ ابو سعید پیدا ہوئے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ ولی اور عالم دین تھے۔ عبادت و ریاضت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ 70 برس تک راتوں کو نہیں سوئے۔ اسی محبیت نے آپ کو ولایت کا درجہ اور محبوبیت کی منزل تک پہنچایا۔ بس آپ تھے اور محبوب حقیقی۔